صدق اللہ ہم وہی کہیں گے صلی اللہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آپ تمام حضرات ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں رمضان المبارک کی مقدس پہلی رات میں اپنے مقدس کلام پاک کی سماعت کی توفیق عطا فرمائی. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. آپ نے جمعہ کے بیان میں سماعت فرمایا تھا کہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں اور رمضان شریف میں ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے. نفل فرض کے برابر اور فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی شان کون بیان کر سکتا؟ آپ نے جمعہ میں سماعت فرمایا تھا. ابھی آپ نے سنا کہ قرآن شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو قرآن پاک کی تفسیر انشاءاللہ آپ کل سے سنیں گے. میں اس کو جو ہے تمہیدی طور پر چند باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو سننے سے آدمی کے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے اور آدمی سنتا رہے تو سنتا چلا جاتا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اچھی سے اچھی اپنی پسندیدہ کتاب کو آپ 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، اکتا جائیں گے. لیکن میرے رب کی یہ مقدس کتاب، رب کا مقدس کلام کتنا پیارا کلام ہے. آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے آپ کی روح اور زیادہ شاد ہوگی، آپ کو اور زیادہ جو ہے لطف آئے گا. اور کیوں نہ ہو، ہندوستانی کا واقعہ ہے. ایک آدمی کا انتقال ہوا، کئی سال ہو گئے، اس کو دفن کر دیا گیا. اتفاق سے سیلاب آیا اور سیلاب کی وجہ سے وہ برسوں پرانی قبر پھوٹ گئی. اور جب لوگوں نے دیکھا اس قبر کے اندر جو مردہ دفن ہے، اتنی پرانی قبر ہے، اس کے باوجود اس کا بدن تو بدن، کفن بھی سلامت ہے. لوگوں نے دیکھا کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنی پرانی قبر ہے اور اتنی پرانی قبر ہونے کے باوجود مردہ بھی سلامت ہے، اس کا کفن بھی سلامت ہے. لوگوں نے تحقیق کی کہ اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے. جب جا کر پتہ چلا کہ اس کی بیوی، یہ جو آدمی ہے اس کی بیوی زندہ ہے، اس بڑھیا کے پاس میں گئے اور پوچھا تیرا آدمی آخر کون سی نیکی کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے برسوں پرانی اس کی قبر ہونے کے باوجود اس کا بدن بھی سلامت ہے، اس کا کفن بھی سلامت ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر کوئی زیادہ نیک انسان نہیں تھا، نہ پڑھا لکھا تھا، قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا بیچارہ، اور صبح جب گھر سے نکلتا تھا تو قرآن مقدس جو میری طاق پر رکھا ہے اس کو اٹھا کر کھولتا تھا. پڑھنا نہیں آتا تھا، باوضو اس قرآن کو کھول کر اس کے ایک ایک حرف پر انگلی رکھتا اور کہتا جاتا یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی سچا ہے. وہ کہتی ہے میرا شوہر صرف اتنا کہتا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی صرف قرآن شریف کو دیکھ کر اور دیکھنے کے بعد میں یقین سے کہتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے، چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے یا آئے، میرے رب کا کلام ہے، سچا ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکت عطا فرمائے گا. تو پھر آپ دیکھیے اللہ نے اس کی برکت کیسی عطا فرمائی، اس کا بدن بھی سلامت، کفن بھی سلامت. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جمعہ میں کل سنا تھا نا کہ قرآن شریف کو پڑھنے سے کتنا لطف آتا ہے. اور قرآن شریف وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. خود قرآن فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے. اور کہیں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی گیلی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں رب نے نہ بیان فرمایا ہو. بڑے بڑے سائنسداں آج قرآن کریم کے ترجمے کو اور اس کا ایکسپلین کر کے ایسی چیزیں حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں وہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارا قرآن ہم قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کر رہے ہیں. ہمارا غیر اس قرآن سے وہ موتی نکال رہا ہے کہ جن موتیوں کو نکالنے کی ہمیں ضرورت تھی. پھر آپ چلیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ابھی آپ نے سنا نا تفسیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو اور تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنا، قرآن کے احکام کو اور زیادہ
تفصیل سے بیان کرنا جو عقل کے انسانی میں نہ آ سکے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی. صحابہ کرام نے پھر اپنے بعد والوں کے سامنے تفسیر بیان فرمائی. اور آپ جب تفسیر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا علماء کرام نے سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی. اس حرف سے کون سا مطلب نکلتا ہے, اس حرف سے کیا مفہوم آخذ ہوتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینہ العلم ہیں, جن کو سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں, تو اس کے جس علم کے شہر کے دروازے کا یہ عالم ہے, میرے آقا کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں مولا علی, اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کروں, پورے قرآن کی نہیں, خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کا بوجھ, 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکے. پھر قرآن کی تفسیر کون بیان کر سکتا ہے. صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر سنتے ہیں, پھر آگے پہنچاتے, اور وہ تفسیر کرنن بعد کرنن ہم تک پہنچی ہے. اور پھر آگے چلیے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن کے ذریعے اسے تلاش کر لیتا ہوں. اور چلیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت امام شافعی فرماتے تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, میں قرآن کے ذریعے تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر, جب بسم اللہ کی تفسیر کا یہ عالم ہے, تو پھر صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 12 سال تک حضور سے صرف سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی. وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, جن کا علم کا یہ عالم, اس کے باوجود انہوں نے حضور سے تعلیم حاصل کی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو سیرت پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں, سمجھیں. ابھی مسجد بھری ہوئی ہے, عید کے بعد میں مسجد خالی ہو جائے گی. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, رمضان شریف میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد میں قرآن شریف کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا تو آپ پڑھیے, امام صاحب کے پاس میں آ کر بیٹھیے, کسی عالم دین کے پاس میں بیٹھیے, حضرت مجھے قرآن شریف صحیح پڑھنا نہیں آتا, میرا قرآن شریف سنیے اور میری اصلاح فرمائیے. پھر آپ دیکھیے آپ کا قرآن شریف آپ تجوید کے ساتھ میں پڑھیں گے. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن خود فرماتا ہے اگر آپ ترتیل کے ساتھ میں, تجوید کے ساتھ میں قرآن شریف پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے تھے اس میں معاذ اللہ قرآن شریف غلط پڑھ رہے تھے, ہمارا نمازیں صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی, قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر آپ نے, میں سمجھتا ہوں اس مبارک مہینے میں تھوڑا سا وقت نکالا اور اپنے امام صاحب کے پاس میں, مفتی صاحب کے پاس میں بیٹھ کر اگر روزانہ آپ نے چند آیتیں بھی امام صاحب کو سنا کر اپنی آیتوں کی اصلاح کر لی, پڑھنے والی آیتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, پھر آپ دیکھیے ان کو بتانے کا ثواب ملے گا, آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور آپ کی نماز بھی ایسی نماز ہوگی. قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو قرآن آپ صحیح پڑھیں گے تو ایسی نماز ہوگی جو باب اجابت سے ٹکرائے گی, اور جب باب اجابت سے ٹکرائے گی تو یہ نماز آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھے گی اور آپ کے گھروں میں برکت بھی ہوگی. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آخری بات سنیے, قرآن کریم نے جو چیزیں آج سے 1450 سال پہلے بیان فرما دی تھی میرے قرآن نے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن شریف نازل ہوا جبریل کے ذریعے, اس میں وہ باتیں بیان فرما دی گئی. آج سائنسداں جب تحقیق کر رہے ہیں تو قرآن کے ذریعے وہ ایسی تحقیق کا نچوڑ لے رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا آج سے کئی سال پہلے اپالو کے نام سے جو خلاباز چاند پر جا رہے تھے, میرے قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں اشارہ فرما دیا تھا, لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چڑھیں گے. پھر وہ ایمان کیوں لاتے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلا, مفسرین فرماتے ہیں, یہ تفسیر ہے, مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ چاند تک بھی پہنچیں گے اور وہ دھیرے دھیرے چڑھیں گے. وہ دھیرے دھیرے ہی گئے تھے, کتنا ٹائم لگا تھا انہیں, اور قرآن نے اشارہ فرمایا. پھر وہ کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ آسمان کی طرف جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے, غیر مسلم ہوں گے.
تو آپ قرآن کی تفسیر آپ روزانہ سنیں گے نا. ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں. قرآن فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کو جو پالنے والا سارے جہان کا. میرا مولا کیسے پالنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا میری قوم کا کیا حال ہوگا روزی روٹی کے بارے میں. میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پروردگار عالم نے فرمایا، موسیٰ اس پتھر پر اپنی چھڑی مارو. انہوں نے عصا مارا، پتھر دو ٹکڑے ہوا، اس سے ایک پتھر نکلا. فرمایا موسیٰ اس کے اوپر بھی اپنا عصا مارو. عصا مارا، وہ پتھر دو ٹکڑے ہوا، اس کے اندر سے پھر ایک پتھر نکلا. کہا موسیٰ اس پر بھی عصا مارو. وہ فرمانے ربی کے مطابق عصا مارتے رہے، پھر پتھر دو ٹکڑے ہوتا، اس کے اندر سے پتھر نکلتا جاتا، پتھر نکلتا رہا، پھر عصا مارا، پتھر نکلتا رہا. آخر میں ایک پتھر نکلا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جانور بیٹھا ہوا تھا. اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دانہ تھا. میرے رب نے فرمایا موسیٰ جو اتنے پتھروں کے اندر موجود ایک چھوٹے سے جانور کو روزی دینے پر قادر ہے، وہ مولا تمہاری قوم کی حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایسا قرآن شریف پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو کل قیامت کا دن ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی پھیکی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں قرآن پاک سے محبت اور لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے ہمارے رشتہ مضبوط فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مولا تعالیٰ پورا مہینہ خیر خوبی کے ساتھ میں عطا فرمائے. اور اس قرآن مقدس جس کے بارے میں فرمایا یہ شفا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید جو شفا ہے، رحمت ہے، اس کے صدقے تو پھیل تمام بیماروں کو، اور خاص طور پر میری چچی ہمارے امام صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس قرآن مجید کے